آج ہم تاریخ کے ایک بہت ہی مشہور کردار کی کہانی پر بات کرنے والے ہیں، لیکن یہ صرف نیکی اور بدی کی کوئی عام سی داستان نہیں ہے۔ یہ اصل میں عروج سے زوال کی ایک کہانی ہے، ایک ایسی ہستی کی جو بہت بڑے اعزاز سے گہری ترین لعنت تک جا پہنچی، اور اس کہانی میں ہمارے لیے ایک بہت گہرا سبق چھپا ہے۔ تو آئیے اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اصل سوال تو یہی ہے جو اس پوری کہانی کا مرکز ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سا ایک لمحہ تھا، وہ کون سی ایک غلطی تھی جس نے ایک اتنی معزز ہستی کو ہمیشہ کے لیے ملون بنا دیا؟ یہ ایک ناقابل یقین عروج سے زوال کی داستان ہے۔ دیکھیے، ابلیس ہمیشہ سے ابلیس نہیں تھا۔ اس کے نام سے پہلے اس کا نام تھا عزازیل۔ وہ آگ سے پیدا ہوا ایک جن تھا جو ایک بڑی جنگ کے بعد اپنی معصومیت اور خوبصورتی کی وجہ سے فرشتوں کے درمیان پلا بڑھا۔ وہ عبادت میں اتنا بلند تھا، اتنا بلند کہ اسے فرشتوں کا استاد یعنی معلم الملائکہ کا درجہ مل گیا تھا۔ اور یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ ہے اس کا درجہ بدرجہ عروج۔ اس کی ہزاروں سال کی بے مثال عبادت نے اسے 7 آسمانوں تک پہنچا دیا، اور ہر آسمان پر اسے ایک نیا اعزازی لقب ملا۔ یہ اس کی اللہ سے قربت اور اس کے بلند مرتبے کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے آسمان پر عابد سے لے کر 7ویں پر عزازیل تک۔ اور یہیں پر کہانی میں ایک عجیب موڑ آتا ہے۔ اپنی تمام تر حکمت اور علم کے باوجود جب عزازیل نے لوح محفوظ پر اپنے ہی مستقبل کے بارے میں ایک تنبیہ دیکھی تو وہ اسے پہچان نہ سکا۔ اس نے اللہ سے پوچھا کہ یہ بدبخت کون ہوگا، یہ جانے بغیر کہ وہ دراصل اپنے ہی انجام کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا، کہانی کا وہ فیصلہ کن موڑ، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور وہ الہی امتحان سامنے آیا جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ تو سارا مسئلہ تھا کیا؟ عزازیل کا حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار اس کی اپنی منطق پر مبنی تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ چونکہ وہ آگ سے بنا ہے اور آدم مٹی سے تو وہ برتر ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پایا کہ یہ امتحان مواد کا نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کا تھا۔ اور یہ تھے وہ الفاظ، وہ لمحہ جب اس کے دل کا تکبر اس کی زبان پر آیا اور اس کی قسمت پر ہمیشہ کے لیے مہر لگ گئی۔ یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ خالق کے فیصلے پر، اس کی حکمت پر ایک کھلا چیلنج تھا۔ اس کے نام کی تبدیلی ہی سب کچھ بتا دیتی ہے۔ عزازیل یعنی عزت والا، اور ابلیس یعنی وہ جو مایوس ہو چکا ہو۔ سوچیں ذرا، تکبر کے ایک لمحے نے ہزاروں سال کی عبادت کو کیسے خاک میں ملا دیا۔ سب کچھ ختم۔ تو جب وہ گرایا گیا، اس نے ہار نہیں مانی۔ مایوسی میں ڈوبنے کے بجائے اس نے ایک نیا راستہ چنا، انسانیت کا کھلا دشمن بننے کا، اور ایک ایسا عہد کیا جس نے اس کا مقصد ہمیشہ کے لیے طے کر دیا۔ اپنے اس نئے مشن کے لیے ابلیس نے اللہ سے 4 طاقتور چیزیں مانگی۔ اسے قیامت تک کی مہلت ملی، انسانوں کو بہکانے کی طاقت، بھیس بدلنے کی صلاحیت، اور اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ایک بہت بڑی نسل عطا کی گئی۔ یہ ابلیس کا کھلا اعلان جنگ تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ ہر طرف سے انسانوں پر حملہ کرے گا، آگے، پیچھے، دائیں اور بائیں سے، تاکہ انہیں شکر گزاری کے راستے سے ہٹا سکے۔ اور یہ کوئی بے ترتیب حملہ نہیں ہے، ابلیس کا ایک پورا منظم نظام ہے۔ اس کے 5 اہم نائب ہیں، اور ہر ایک کا اپنا خاص کام ہے۔ کوئی گناہوں کو خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے، کوئی جھوٹ پھیلاتا ہے، کوئی گھروں میں لڑائی کرواتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی منظم کوشش ہے۔ لیکن ہر کہانی کا ایک انجام ہوتا ہے، اور جس طرح اس کا عروج تھا اسی طرح اس کے زوال کا بھی ایک ناگزیر اور بہت ہی اذیت ناک انجام مقدر تھا۔ اس کے دشمن کا انجام بہت خوفناک بتایا گیا ہے۔ یہ ایک اہم تفصیل ہے۔ ابلیس کی مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب سور پھونکا جائے گا، سب زندہ چیزیں مر جائیں گی، اور ابلیس بھی مر جائے گا، اور وہ قیامت کے دن اٹھائے جانے سے پہلے 40 سال تک مردہ رہے گا۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کریں۔ جب ابلیس کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے تو ملک الموت ایک انتہائی خوفناک شکل میں آتے ہیں جو اللہ کے غضب کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہاں سے ایک مایوس کن تعاقب شروع ہوتا ہے۔ ابلیس اپنی جان بچانے کے لیے مشرق کی طرف بھاگتا ہے، لیکن کوئی راستہ نہیں۔ ملک الموت اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ فرار ناممکن ہے۔ وہ مغرب کی طرف بھاگتا ہے، لیکن فرشتے وہاں بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان میں اس کے لیے کوئی پناہ گاہ نہیں بچتی۔ اور آخرکار وہ کہاں جا کر پھنستا ہے؟ اسی آدم کی قبر پر جس کی تخلیق کی وجہ سے یہ سب کچھ شروع ہوا تھا۔ یہ ایک علامتی لمحہ ہے جہاں اس کا تکبر آخرکار اسی مٹی کے سامنے شکست کھا جاتا ہے جسے اس نے حقیر سمجھا تھا۔ یہ ہیں
ابلیس کے آخری تلخ الفاظ، یہاں تک کہ اپنے انجام کے وقت بھی اس کے لہجے میں کوئی پچھتاوا نہیں، بلکہ وہ اپنی قسمت کا الزام آدم پر ڈال رہا ہے۔ اور اس کی موت بھی کوئی عام موت نہیں ہوتی، اسے اسی جگہ پر موت دی جاتی ہے جہاں اسے جنت سے نکالا گیا تھا، اور اس کی موت کا درد تمام مخلوقات کی موت کے درد کے برابر ہوتا ہے جسے زبانیہ نامی فرشتے انجام دیتے ہیں۔ تو اس ساری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ صرف ایک قدیم قصہ نہیں ہے، بلکہ ایک گہری تنبیہ ہے جو آج بھی اتنی ہی اہم ہے جتنی پہلے تھی۔ اس کہانی کا نچوڑ ایک لفظ میں ہے، تکبر۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ غرور سچائی پر پردہ ڈال دیتا ہے اور ایک شخص کو اس کے اعمال کی حقیقت سے اندھا کر دیتا ہے، چاہے وہ کتنے ہی عظیم کیوں نہ ہوں۔ تو کچھ باتیں جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ پہلی، تکبر ہمیں سچائی سے اندھا کر سکتا ہے۔ دوسری، ہمارا ماضی کا ریکارڈ ہمارے مستقبل کی ضمانت نہیں دیتا۔ اور یہ کہ اللہ کی اطاعت اور اپنی انا کی پیروی کے درمیان جدوجہد ہر انسان کے لیے ایک مستقل امتحان ہے۔ آخر میں یہ کہانی ہمارے سامنے ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتی ہے۔ ابلیس نے گمراہ کرنے کا جو عہد کیا تھا وہ اسے پوری تندہی سے نبھا رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے جو بندگی کا عہد اپنے رب سے کیا ہے، کیا ہم اسے نبھا رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔